بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعصومین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 121 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَهَذَا الْكَلَامُ لا يمكن قبولہ بظاہرہ سے لے کر الظہور تضمنیوں تک۔ تسلسل ہے۔ گزشتہ درس میں بحث چل رہی تھی ظہور و حجیت کے درمیان میں خلط کی، پھر مراحل و مراتب ظہور کو بیان کیا گیا، اور آج کے درس میں اسی خلط بین الظہور والحجیت کا بقایا تسلسل ہے، بقایا حصہ ہے۔ ظہور اور حجیت کے درمیان خلط کی بقایا وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، ظہور حالی کی وضاحت کی جائے گی کہ آیا ظہور حالی جو کہ ظہور لفظی کے مقابلے میں ہے، ظہور لفظی کی طرح حجت ہے یا نہیں، اور اگر حجت ہے تو اس کی حجت کی دلیل کیا ہے، آج کے درس میں یہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ لا يمكن قبولہ بظاہرہ، شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو آخر میں گفتگو ہوئی، یعنی گزشتہ درس آخر میں مراتب ظہور کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حکم حجیت ایک حکم ہے جو موقوف ہے اس مرتبہ ثالث پر، کہ مرتبہ ثالث سے ظہور منعقد ہوگا تو حجیت بھی ہوگی، اگر نہیں تو نہیں ہوگا۔ اگر قرین منفصلہ آ گیا یا متصلہ آ گیا تو مرتبہ ثالث کا اصل ظہور ہی منعقد نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتبہ ثالث اپنی موضوع حجیت سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، شہید صدر فرماتے یہ گفتگو کو ظاہری والے سے قبول نہیں کیا جا سکتا، ممکن نہیں قبول کر سکیں۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَحَقٍ فِي جَعْلِ الظُّهُورِ تَصْدِيقِ مَوْضُوعًا لِلْحُجَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ، یہ بات جو بیان ہو گئی اگرچہ اپنے مقام پہ حق بات ہے، وہ یوں کہ جو کا ظہور تصدیقی کو موضوع حجیت قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے حجیت حکم ہے اور اس کا موضوع ظہور تصوری نہیں ہے، چندین بار بیان ہو چکا ہے گزشتہ دروس میں، بلکہ ظہور تصدیقی ہے یہ۔ لیکن غیرو ان ظہور تصدیقی للکلام فی ارادت المعنی الحقیقی استعمالا جدیا لیس متقوما بعدم القرینۃ المنفصلۃ، یہ جو تیسرے مرحلے میں کہا گیا کہ یہ تیسرا مرحلہ ظہور کا منعقد ہوگا تو حجیت بھی آئے گی، وغیرہ نہیں آئے گی۔ لیکن ظہور تصدیقی کلام کا اس بارے میں کہ معنی حقیقی کا ارادہ کیا جا رہا ہے کلام میں، یہ ظہور تصدیقی استعمال جدی ہے جو ہے، یہ اس کا قوام اس کے ساتھ نہیں ہے کہ یعنی مشروط نہیں ہے کہ قرین منفصلہ نہ ہو، بل بعدم القرینۃ المتصلۃ فقط، بلکہ اس کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ قرین متصلہ نہ ہو فقط۔ کیوں؟ لأن هذا الظہور منشأہ ظہور حال المتکلم فی تطابق بین المدلول التصوری لکرمہ۔ ٹھیک ہے، طلاب کرام یہ کرمی جو لکھا ہو یہ کلام ہی ہے، یہ اشتباہ ٹائپی ہے، چونکہ اس ظہور کا منشا یہ کہ ظہور حال متکلم ہے، اس بارے میں کہ وہ تطابق دینا چاہتا ہے مدلول تصوری کے درمیان والمدلول تصدیقی، المدلول تصدیقی یعنی ان دونوں کو مطابقت دینا چاہتے ہیں، وتطابق بین المدلول تصدیقی الاول والمدلول تصدیقی ثانی، یہ دونوں کی تینوں کی وضاحت ہو چکی ہے گزشتہ درس میں بھی اور اس سے قبل بھی، ان کے درمیان میں مطابقت دینا چاہتا ہے۔ منظور فی ہذین تطابقین شخص الکلام، اچھا یہ جو مدلول تصدیقی اول اور مدلول تصدیقی ثانی کے درمیان مطابقت دینا چاہتا ہے، اس میں مقصود اور منظور خود کلام ہے، لیکن کلام اپنے تمام خصوصیات اور مشخصات کے ساتھ بکل خود کلام ہے، بکل ما یتضمنہ من خصوص، ہر اس چیز کا جو کلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا کلام کے جو متعلقات ہیں،
فَإِذَا اِكْتَمَلَ شَخْصٌ الْكَلَامَ، فرض کریں ایک شخص ہے جو اپنے کلام کو، گفتگو کو، جملے کو مکمل کر دیتا ہے، وَتَحَدَّدَ مَدْلُولُ تَصَوُّرِيُّ وَالْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ، اور اس کے مدلول تصوری یعنی جس میں کلام، جس معنی کے اندر کلام کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ معین ہو چکا ہے، تو پھر تنجز ظہور حال المتکلم فی ان ما قالہ، تو پھر یہاں پہ ظہور حال متکلم منجز ہو جاتا ہے اس میں کہ جس چیز کو اس نے تکلم کیا ہے، وَمَسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ وَالْمُرَادُ جِدًّا، اور یہ ظہور حال متکلم بتا رہا ہے کہ جس معنی کے اندر متکلم نے لفظ کو استعمال کیا ہے وہی معنی مراد جدی متکلم ہے. ٹھیک، یہ تو ہو گیا کلام مکمل. اب سوال یہ کہ قرین منفصلہ اگر آ رہا ہے تو اس قرین منفصلہ کا کردار کیا ہے؟ آیا اصل ظہور کی، اصل موضوع کی نفی کرتا ہے یا نہیں؟ وَمَجِيءُ الْقَرِينَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، اب قرین منفصلہ اگر اس کلام کے بعد آ چاہے تو یہ تکذیبون لہذا ظہور الحالی، یہ قرین منفصلہ اس ظہور حالی کو آ کے، یعنی ظہور حال متکلم کو آ کے جھوٹا قرار دیتا ہے، اس کی نفی تکذیب کرتا ہے. لا انہ یعنی نفی موضوع، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ موضوع کی نفی کر رہا ہے. وَلِهَذَا كَانَ الْاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ الْمُنْفَصِلَةِ خِلَافُ الْأَصْلِ الْعُقْلَاءِ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ کلام کا ظہور ابتدائی و تصوری منعقد ہونے کے بعد اگر قرین منفصلہ آتا ہے، اگر آپ اس کلام کے ظہور تصوری کو چھوڑ کے قرین منفصلہ پر اعتماد کرتے ہیں تو یہ خلاف اصل عقلی ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ اصلت عدم القرینہ کے برخلاف ہے. لأن ذلك على الظہور الحالی، چونکہ یہ ظہور حالی کے مطابق ہے. ولو کان الاعتماد علیہا وورودها، اگر آپ قرین منفصلہ پر بھروسہ کرتے ہیں ظہور حالی کو چھوڑ کے اور اس کو لاتے ہیں تو یہ یوجب و سبب بنتا ہے، یا آپ کا اعتماد نفی المرتبۃ التی موضوع حجت من الظہور، اس مرحلے ظہور کی آپ نفی کریں جو مرحلہ ظہور موضوع حجت ہے. لما کان ذلک علی خلاف، چونکہ یہ خلاف طبع انسانی ہے. ولکان حالہ علی حال الاعتماد القرائن المتصلۃ، اور اس ظہور کی حالت یہ اس طرح سے ہوگی جس طرح کہ آپ قرائن متصلہ پر اعتماد کر رہے ہیں. اچھا، قرائن متصلہ کیا آتا ہے؟ جب قرین متصلہ آتا ہے تو وہ اصل کلام کے ظہور کو منعقد ہی نہیں ہونے دیتا. التی تمنع من انعقاد ظہور تصدیقی علی طبق المدلول تصوری، قرین متصلہ وہ ہے جو مانع بنتا ہے ظہور تصدیقی کو منعقد ہونے سے، یعنی ظہور تصدیقی کا ظہور منعقد نہیں ہوتا مدلول تصوری کے مطابق، بلکہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. یہ طلاب کرام عزیز گزشتہ درس کا حصہ تھا یہاں تک. اب ہے الظہور الحالی. یہ طلاب کرام عزیز ظہور لفظی کے مقابلے میں ہے، جو کہ ظہور کی دو قسمیں. ظہور لفظی، یعنی یہ تو ظہور لفظی تو حجت ہے، اس کے حجت کے بارے میں ادلہ بیان ہو چکی ہیں. ٹھیک. دوسرا ظہور حالی. مثلا ظہور حالی کی مثال دیکھ لیں. اگر کوئی اپنے کمرے کے دروازے کا اپنے کمرے کا دروازہ آپ کے لیے کھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے راضی ہے کمرے میں داخل ہونے کے لیے، اور کمرے کے اندر جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کرنے کے لیے وہ راضی ہے بالکل، یعنی اس کا یہ حال بتا رہا ہے. تو اس قسم کی حجت کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ظہور حالی بھی حجت ہے ظہور لفظی کی طرح، کچھ کہتے ہیں ظہور حالی حجت نہیں. اچھا، جو افراد ظہور حالی کی حجت کو مانتے ہیں انہوں نے دو طرح سے استدلال کیا ہے. ایک اصحاب ائمہ کی سیرت متشرعہ سے، اور دوسری یعنی جو عوامر تمسک بالکتاب و سنت ہیں ان سے کیا ہے. ٹھیک. اب دونوں کی شے سے تردید فرمائیں گے، آخر میں اپنا نظریہ پیش کریں گے. وَكَمَا أَنَّ الظُّهُورَ اللَّفْظِيَّ حُجَّةٌ، جس ظہور لفظی حجت ہے. اچھا، اب تک جو بحث جس سے آپ سن کے ظہور یا ظہور لفظی کے بارے میں تھی، ظہور لفظی حجت ہے. كَذَلِكَ ظہور الحال، اس سے ظہور حالی بھی حجت ہے. وَلَوْ لَمْ يَتَجَسَّدْ فِي لَفْظٍ أَيْضًا، اگرچہ یہ لفظ کی صورت میں نہ ہو. فَكُلَّمَا كَانَ الْحَالِ مَدْلُولٌ عُرْفِيٌّ، جیسے کہ حال مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشارہ، کنایا،
انداز اٹھنا بیٹھنا یہ لفظ سے ہٹ کے یہ جس طریقے سے ہوتا ہے حال کے لیے یعنی ظہور حال کے لیے مدلول عرفی کون سا مدلول عرفی ینسبق الیہ ذہن اجتماعین یعنی جس حالت کو دیکھ کے جس اشارے کو دیکھ کے شخص کے کو اجتماعی و عرفی ذہن اس کی جانب جاتا ہے تو اخذ بھی اسی کو لیا جاتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے اسی سے تمسک کیا جاتا ہے لیکن غیر ان اثبات الحجیت لحاظ ظواہر الغیر لفظیت لیکن اس ظہور غیر لفظی یعنی ظہور حالی کو ثابت کرنا لا يمکن ان یکون بی سیرت المتشرعہ سیرت متشرعہ کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا وقیامها یا اور یہ قائم مقام قرار دیں سیرت مشرعہ کو فعلا بالفعل فی عصر المعصومین عصر معصومین میں کہ علی العمل ہے کہ وہ صاحب ائمہ عمل کرتے تھے فی مقام استنباط الاحکام ظواہر الحال ہے کہ جب وہ احکام کا قرآن و حدیث سے استنباط کرتے تھے تو ظواہر حال کو دیکھتے تھے ظواہر افعال کو دیکھتے تھے ظواہر کنایات و اشارات کو دیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے یہ ایک ہے یعنی سیرت متشرعہ کو رد کر رہے ہیں سیرت متشرعہ کے ذریعے سے آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے اچھا وہ سیرت متشرعہ یعنی اصحاب ائمہ کی سیرت متشرعہ یہ جو ثابت کر رہے ہیں وہ یوں ثابت کر رہے ہیں کیونکہ وہ جس طرح ظہور لفظی پر عمل کرتے تھے اسی طرح سے ظہور حالی پر بھی عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ قابل قبول نہیں ہے اچھا کیوں قابل قبول نہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ سیرت مذکورہ کو ثابت کیا جس کے ظہور حالی کے بارے میں اس لیے کہ ظہور حالی شائع چیز نہیں وہ اس کے یہ ہر وقت نہیں ہوتی تاکہ یقین کیا جا سکے اصحاب ائمہ کی سیرت اس پر عمل کرنے میں منعقد ہو یہ اصل عمل فی مقام والاحوال غیر لفظی تو حالات غیر لفظی پر وہ عمل کرتے ہوں لأن طریقہ اثبات قیام فی ظواہر لفظیت چونکہ سیرت متشرعہ کے لانے سیرت متشرعہ کے ہونے کو ثابت کرنے کا راستہ ظواہر لفظیہ میں قد لا يمکن تطبیق فی المقام ہے اسی کو اس مقام یعنی ظہور حالی میں ہم تطبیق نہیں ممکن نہیں تطبیق دے سکیں کیوں لعدم شیوع ووافرت هذه الظواہر الحالیت المجرد عن الالفاظ چونکہ یہ ظہور حالی جو الفاظ سے مجرد ہے اشارہ و کنایت یہ شیوع نہیں رکھتا اس کا استعمال زیادہ نہیں ہے لتنتزع سیرت من الحالات المتعددہ تاکہ متعدد حالات ظہوری سے یا ظہورت ظواہر حال متکلم سے سیرت متشرعہ کو انتزاع کیا جا سکے کما لا يمكن ان يكون اثبات الحجت لها بالادلہ لفظیت الامرۃ بالتمسک اس سے شدت سے رد کرتے ہیں دوسری دلیل کو یعنی ان عوامر کے سے جو قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کا حکم دیتے ہیں اچھا یہ رد کیوں کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ یہ ظہور حال متکلم تمسک نہیں ہے تاکہ آپ تمسک کو لے آیا روایت کے ذریعے سے استنباط کر سکیں ممکن نہیں کہ حجیت کہ اس کی حجیت کو ثابت کریں ادلہ لفظیہ کے ذریعے سے جو حکم دے رہی ہیں تمسک بالکتاب و سنت یعنی فرق ہے تمسک بہم لن تزلوا من بعد ابدا کما ہوا واضح جزر واضح اچھا کیوں لعدم کونها کتابا چونکہ یہ ظواہر غیر لفظیہ یہ کتاب نہیں ولا سنت ولا حدیث حدیث نہیں جبکہ حدیث و سنت کے ساتھ تمسک ہے یہ تو اس کے علاوہ ہے آپ کس طریقے ان کے ذریعے سے استنباط کر رہے ہیں اس کو بطور دلیل قرار دے رہے ہیں وَإِنَّمَا دلیلو اچھا دونوں کی تو نفی ہو گئی سیرت متشرعہ بھی نہیں ٹھیک اچھا اور یہ جو تمسک بالآیات بالکتاب و سنت والی روایات ہیں وہ بھی نہیں ہوئی اور ان کی تو پھر دلیل کو شیخ صدر فرماتے ہیں یہ ہے کہ انما دلیل ہو سیرت العقلاء شیخ صدر کا نظر ہے کہ ظہور حالی کی حجت کے دلیل سیرت عقلاء ہے جس طریقے سے جس ظہور لفظی کی دلیل سیرت عقلاء ہے اسی طریقے سے ظہور حالی کی بھی سیرت عقلاء ہے لیکن اس کے 3 مراحل ہیں جو بیان ہو گئے کہ وہ بیان کرتے ہیں الا ان لا يدخل یوں ہے کہ ان لا يدخل فی اثبات امضائها التمسک بظہور حال مولا کہ جس کے امضاء کو ثابت کرنے میں یا امضاء مولا تائید مولا کے اندر دخالت نہیں رکھتا تمسک ظہور حال متکلم مولا کو وہ سکوتی فی تقریر الامضاء اور اس کے مولا کے ساکت ہونے کا دخالت نہیں ہے تقریر یعنی تائید و
امضا میں، لأن الکلام فی حجت ھذا ظہور، چونکہ گفتگو ہماری کیا ہے اس ظہور حالی کے بارے میں ہے. اچھا ظہور یہ فرماتے اس کے 3 مرحلے ہیں. ایک، اگر فعل مرضی مولا نہیں ہوگا تو مولا پر واجب ہے کہ وہاں پر اگر مولا کی مرضی مولا نہیں، وہاں پر اگر سکوت کر رہا ہے یہ نقض غرض ہے، اور مولا حکیم کبھی بھی نقض غرض نہیں کرتا. ایک. نمبر 2، اگر فعل مرضی مولا نہیں ہے تو مولا پر لازمی ہے کہ اس سے روکے، چونکہ نہی المنکر مولا پر واجب ہے، ہم پر بھی واجب ہے. نمبر 3، سکوت مولا دلالت کرتا ہے تائید پر، اس لیے کہ ظاہر حال امام یہ تائید شمار ہوگا، چونکہ جب وہ سکوت کر رہا ہے تو یہ اس کی تائید ہے. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.